الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وما هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وما هذه الحياة الدنيا اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی الا لہو مگر لہو کھیل ولعب اور تماشا وان الدار الآخرۃ اور بے شک آخرت کا گھر لہی الحیوان البتہ وہی اصل زندگی ہے لو کانوا یعلمون کاش کے لوگ جان لیں وما هذه الحیات الدنیا نہیں ہے دنیا کی زندگی یہ دنیا کی زندگی مگر لہو اور لعب لہو بھی کھیل اور لعب بھی کھیل عام طور پہ اس کا ترجمہ ہم کھیل اور تماشا کر لیتے ہیں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ لہو کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ جس کی رنگینی میں دل مبتلا ہو جائے اور لعب اس کا تعلق بدن اور جسم کے ساتھ ہے کہ جس کے ساتھ تو لہو جس کے ساتھ دل غافل ہو جائیں اور لعب وہ ہے کہ جو جسمانی طور پر انسان لہو و لعب میں کھیل کود میں بے مقصد کاموں میں انسان لگ جاتا ہے تو بہرحال دنیا کی زندگی یہ کھیل اور تماشا ہے کیونکہ اس میں زیب و زینت ہوتی ہے اس میں شہوات ہوتی ہیں ایسی چیزیں جو نفس کو بڑی مرغوب ہیں انسان ان کے پیچھے لگ کر انسان جو ہے وہ اپنے مقصد حقیقی کو بھول جاتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ اور بے شک آخرت کا گھر لہی الحیوان البتہ وہی اصل زندگی ہے لو کانوا یعلمون کاش کے لوگ اس بات کو جان لیں کاش کے لوگ جان لیں کہ حقیقی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے دنیا کی نعمتیں ظاہری اقتدار اختیارات تو یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے اگر اللہ کی رضا نہیں ہے اگر انسان اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے تو آخرت کے لیے دنیا کے وقتی فائدے ظاہری فائدے قربان کر دیے جائیں گے لو کانوا یعلمون کاش کے لوگ اس بات کو جان لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ اور بے شک آخرت کا گھر البتہ وہی حقیقی زندگی ہے لو کانوا یعلمون کاش کے لوگ اس حقیقت کو جان لیں اس آیت کریمہ کا مفہوم یعنی یہی ہے کہ آخرت کے مقابلے میں اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے ایک عارضی زندگی ہے ایک عارضی سفر ہے آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے اچھا یہ ایک پہلو ہے دنیا اور آخرت کے تقابل کا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اس سے لگتا ہے کہ ہمیں اصل فوکس آخرت پہ کرنا چاہیے اور دنیا وہ ایک عارضی سفر ہے دنیا کو کبھی ہمیں اپنی اصل زندگی اصل عیش و عشرت کی جگہ عیاشی کرنے کی جگہ نہیں بنانا چاہیے لیکن اگر ایک دوسرے پہلو سے دیکھیں اس پہلو سے تو لگتا ہے کہ دنیا کی زندگی اصل وہ نہیں ہے اصل آخرت کی زندگی اور ہماری ساری توجہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے جس طرح قرآن کریم کی کئی آیات سے پتہ لگتا ہے بہت ساری احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے لیکن
ایک اور اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو دنیا کی زندگی کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے. یعنی دنیا کی زندگی میں جو انسان عمل کرتا ہے اچھا یا برا، تو اس عمل کے اوپر آخرت کی بنیاد ہے. اگر ایک انسان دنیا میں اچھا عمل کرتا ہے تو آخرت میں وہ اس کا پھر اچھا بدلہ پاتا ہے. اگر وہ دنیا میں برا عمل کرتا ہے تو آخرت میں اس کی سزا وہ جہنم کی صورت میں پاتا ہے. اس اعتبار سے دیکھیں تو دنیا کی زندگی کی بڑی اہمیت ہے، دنیا کے ایک ایک عمل کی بڑی اہمیت ہے، چاہے وہ اچھائی کے اعتبار سے اہمیت ہو چاہے وہ برائی کے اعتبار سے اہمیت ہو. اہمیت تو ہے، بلکہ آخرت سارے کی ساری دنیا کے ارد گرد گھومتی ہے. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا. اور جو بھی تم اللہ کے لیے آگے بھیجو گے کوئی بھی خیر کا کام تو تم اس کو اللہ کے پاس بہتر پاؤ گے اور زیادہ اجر والا پاؤ گے. تو گویا کہ آخرت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جنت میں اللہ نے انسانوں کے لیے جتنے بھی باغات تیار کر رکھے ہیں، جتنی بھی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، تو اس سب کی بنیاد اللہ کی رحمت ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی رحمت انسان کے اعمال کی وجہ سے وجود میں آئے گی، جوش میں آئے گی. تو انسان کے دنیا کے اعمال کی بڑی اہمیت ہوئی. تو اب دنیا کی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ ایک پہلو سے سب کچھ آخرت ہے، دنیا کھیل اور تماشا ہے. دوسرے پہلو سے دیکھیں تو آخرت کا سارا دار و مدار دنیا پر ہے. اب کیسے تطبیق دیں اس کو؟ اب دنیا کی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا دنیا کے بارے میں کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ جی دنیا کی اہمیت ہوئی یا نہ ہوئی؟ دنیا کی اہمیت اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ دارالعمل ہے، جو ہم یہاں پہ کریں گے وہ پالیں گے. یعنی کہ کھیل تماشوں میں اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھنا چاہیے، اللہ کی طرف اچھے اعمال کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہی ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں کر لیں. اس لیے دنیا کی اہمیت بہت زیادہ ہے. نہیں، اب دنیا کی اہمیت بہت زیادہ ہے یہ کہا جائے یا یہ کہا جائے دنیا کھیل اور تماشا ہے؟ کیا کہا جائے؟ دنیا کی اہمیت ہے، دنیا کی اہمیت ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی آخرت کی اہمیت ہے. نہیں ٹھیک ہے، دنیا کی اہمیت آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دیکھیے آخرت کی ساری بنیاد، آخرت کی ساری نعمتوں کی بنیاد آپ دیکھیے. جنت میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اللہ جنت میں مقام دے، جنت میں اعلیٰ گھر دے. اس جنت میں جتنے بھی درخت ہوں گے اور جتنے بھی گھر ہوں گے وہ دنیا میں ہم سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں تو سارے درخت لگتے ہیں. ہم دنیا میں اللہ کی مسجد بناتے ہیں تو جنت میں گھر بنتا ہے. دنیا میں 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو آخرت میں گھر بنتا ہے. اور بہت سے اعمال ہیں انسان حق پر ہونے کے باوجود چھوڑ دیتا ہے اللہ کے لیے اپنی بات، تو جنت میں اعلیٰ مقام، اعلیٰ ترین جگہ پر اس کو گھر ملتا ہے. یعنی یہ جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کی بنیاد تو دنیا اور دنیا کے نیک اعمال ہے. تو یہ یعنی ایک طرف دنیا کو کھیل اور تماشا کہا جا رہا ہے اور ایک طرف آخرت کی ساری نعمتوں کی بنیاد اللہ کی رحمت ہے. لیکن اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے انسان کے نیک اعمال کی بدولت. تو نیک اعمال تو دنیا میں ہوتے ہیں، وہ تو نہ قبر میں ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں ہو سکتے ہیں. اس اعتبار سے دیکھیں تو دنیا کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اگر میں مثلاً دیکھیں ابھی اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں ہم، تو ہمارا یہ وقت بہت قیمتی وقت ہے. کیا اب ہم اس وقت کو جو ہم اللہ کے لیے، اللہ کی قرآن پڑھنے کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ہم، اگر رات کے آخری تہائی حصے میں ہم اٹھ جاتے ہیں سحری کے وقت، تو اب ہم اس کو اہم کہیں دنیا کے اس وقت کو، یا اب ہم اسے اب ہم دنیا کو کھیل اور تماشا کیسے کہیں؟ اگر کوئی یہ سوال کرے آپ سے تو کیا جواب دیں گے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہ کھیل اور تماشا اس کے لیے ہے جو دنیا کو صرف دنیا کی حد تک دیکھتا ہے، اور قیمتی اس کے لیے ہے جو دنیا کو بھی آخرت کے لحاظ سے دیکھتا ہے.
بہت اچھا، بہت خوب. اور کوئی؟ دیکھیے دنیا کھیل اور تماشا ہے، اس کا معنی سمجھنا ہے ہم نے. دنیا ہر اعتبار سے تو کھیل اور تماشا نہیں ہے. تو سوال یہ کس اعتبار سے کھیل اور تماشا ہے اور کس اعتبار سے بہت قیمتی شے. دیکھیں بعض سلف صالحین کا قول ہے اگر قبر والوں کو کہا جائے کہ کوئی ایک تمنا کرو تو قبر والے کیا تمنا کریں گے؟ کاش کہ ہمیں رمضان کا ایک دن مل جائے. کئی لوگ فوت ہونے لگے کئی سلف صالحین میں سے، تو وہ رونے لگے. کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ موت کی تکلیف اور قبر؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ جو دنیا کے اندر ہم روزے رکھتے تھے سخت گرمیوں کے، وہ جو ہم مشکل وقت میں سخت سردی تھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے تھے، مجھے وہ نیک اعمال یاد آ رہے ہیں. اب وہ ان نیک اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. گویا کہ وہ نیک اعمال بہت قیمتی اعمال ہیں اور وہ نیک اعمال دنیا میں ہو سکتے ہیں. اس سے پتہ لگتا ہے دنیا کے اندر ایسے اوقات بھی ہیں جو بہت قیمتی ہیں. کہ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کے اندر یعنی اللہ کو سجدہ کرنا، یہ اگر اللہ کو سجدہ ہمارا پسند آ جائے تو یہ ایک سجدہ ہی جنت میں لے جائے گا ہمیں. تو یہ سجدے کے لیے جو وقت انسان نکالے گا دنیا میں، تو یہ کیا یہ کھیل و تماشا تو نہیں ہوگا، یہ تو بہت قیمتی وقت ہوگا. تو ہم پھر دنیا کو کھیل اور تماشا کس اعتبار سے کہیں؟ تو واللہ عالم اس سے یہی مراد ہے جس طرح راشد صاحب نے کہا کہ اگر دنیا کو نعمتیں کشید کرنے کے لیے اور دنیا کو اپنا منزل بنا لیا جائے، ہم نے سب کچھ دنیا میں لینا ہے، ساری نعمتیں دنیا میں حاصل کرنی ہے، ساری عیش و عشرت دنیا میں لینی ہے، ساری نیندیں ہم نے سارے آرام دنیا میں کرنے ہیں، تو پھر دنیا کھیل اور تماشا. اگر ہمیں ساری مال و دولت، ساری ترقیاں اور ساری ہمیں وہ نعمتیں اور سارے بدلے دنیا میں چاہیے، تو دنیا کے بدلوں کی آخرت کے بدلوں کے حساب سے کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا کی زیب و زینت کی کوئی اہمیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، تو یہ آخرت اور آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اور آخرت کے جو اور اصل دیکھیں اصل یہاں تقابل کس کا ہے؟ اصل ہے آخرت کی نعمتوں کا اور نعمتوں کی کثرت کا اور آخرت کی نعمتوں کی ہمیشگی کا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر البتہ وہی حقیقی اور دائمی زندگی ہے. الحیوان، تو دنیا تو دائمی زندگی نہیں ہے. دنیا میں انسان کے پاس جتنی مرضی نعمتیں ہوں وہ تو پانی کا بلبلہ ہے. اقتدار ہے بالفرض، کسی کے پاس کسی ملک کی کوئی صدارت ہی کیوں نہیں ہے، کسی بڑے علاقے کی کوئی گورنری کوئی حکومت ہی کیوں نہیں ہے، تو لیکن اس کی حیثیت تو کوئی بھی نہیں ہے. ابھی سانس کی ڈوری ختم ہوئی تو سب کچھ ختم. ابھی وہ پانی کا بلبلہ ہے، ابھی وہ دل نے کام کرنا بند کر دیا. آج ہمارے ہاں میں یونیورسٹی میں ہوتا ہوں، کوئی میٹنگ تھی، میٹنگ میں ہمارے ایک کولیگ تھے، سینئر پروفیسر تھے، ہارٹ اٹیک ہو گیا ان کو، ہاسپٹل میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ کو صحت دے، عافیت دے. تو کیا حیثیت ہے دنیا کی زندگی کی؟ اگر دنیا کی کو نعمتوں کے اعتبار سے دیکھیں، آخرت کی نعمتوں کے اعتبار سے اور آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے اعتبار سے، تو دنیا کھیل اور تماشا ہے. لیکن اگر دنیا کے وقت سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، نیکی کرنی ہے، تو وہ پھر دنیا کے ایک ایک لمحہ اس سے قیمتی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہی بنیاد ہے جنت اور جنت کی نعمتوں کی. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ندا لگائی جائے گی قیامت کے دن کہ یہ جنت تمہیں اس کا وارث بنایا جا رہا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے. تو دنیا کے اعمال جو ہیں اگر انسان نیک اعمال کرتا ہے تو وہ پھر بہت قیمتی وقت ہے جو اللہ کی یاد میں گزرتا ہے. اگر دیکھیں اگر ایک انسان سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، صرف سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان کا خلا فل ہو جاتا ہے. کتنا بڑا عمل ہے. تو یہ کھیل اور تماشا نہیں ہے. واللہ عالم. تو یہ اصل میں اگر اس کو کھیل کود میں گزارا جائے، اگر اس کو عیش و عشرت میں گزارا جائے، اگر نعمتیں کشید کرنے کے لیے دنیا کو سمجھا جائے، تو اصل پھر زندگی آخرت کی زندگی ہے. اس کے لیے پھر آخرت مد نظر رہنی چاہیے. نعمتوں کے لیے، آرام کے لیے، عیش و عشرت کے لیے پھر آخرت کو مد نظر رکھنا چاہیے. وہ حقیقی زندگی ہے. دنیا کی زندگی کوئی حیثیت نہیں، وہ عارضی سفر ہے اس کے مقابلے میں. اگر نیک عمل کرنے ہیں تو بہرحال وہ ایک ایک لمحے کی بڑی اہمیت ہے. واللہ اعلم. واضح ہے جی، آگے چلیں.
جی جی فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے عبادت کو. یہاں دین عبادت کے معنی میں ہے، دعا، یعنی دعا سب سے بڑی عبادت ہے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، بس جب وہ نجات دیتا ہے انہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، إِلَى الْبَرِّ، خشکی کی طرف، اذا هم یشرکون، اچانک وہ شرک کرنے لگتے ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور دوغلا پن دکھایا ہے، ایک اور منافقت دکھائی ہے مشرکین کی. دو چہرے، ڈبل سٹینڈرڈ دکھایا اللہ نے. جیسے پیچھے اللہ نے دکھایا پچھلی آیت نمبر 61، 62، 63 میں، اسی طرح یہ آیت نمبر 65 میں بھی اللہ مشرکین کا ڈبل سٹینڈرڈ یا ان کے جو اعمال کا ٹکراؤ ہے وہ اللہ دکھا رہے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں دیکھیں مشرکین کے اعمال کا ٹکراؤ دیکھیں کہ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اور کشتی میں کوئی طوفان آ جاتا ہے سمندر میں اور جان پر بن آتی ہے، اور اب ہر طرف سمندر ہی سمندر نظر آ رہا ہے، ہر طرف پانی ہی پانی، دور دور تک نہ زمین کا کوئی ٹکڑا نظر آتا ہے. اب وہ انسان سمجھتا ہے کہ اب وہ جو کشتی ہے اور بڑے سے بڑے بحری جہاز ہیں وہ تنکوں کی طرح سمندر کی لہروں میں وہ اب ادھر ادھر ہچکولے کھا رہا ہے وہ جہاز. اب اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس وقت یہ اللہ کو پکارتے ہیں، اور اس وقت اللہ کو کیسے پکارتے ہیں؟ اللہ کے لیے پکار کو خالص کرتے، وہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں. ان کو پتہ ہے اس وقت صرف اللہ ہی ہماری پکار سن سکتے ہیں، اس وقت صرف اللہ ہی ہمیں اس مصیبت سے نجات دے سکتے ہیں، اس وقت اللہ ہی ہمیں موت سے بچا سکتے ہیں، ڈوبنے سے بچا سکتے ہیں. لیکن جب یہ مشکل وقت گزر جاتا ہے، جب ان کی دعا سن کر، چاہے یہ کافر ہیں مشرک ہیں، اللہ کافر مشرک کی بھی سن لیتا ہے. جس طرح اللہ نے شیطان کی بھی دعا سن لی، شیطان نے کہا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے، اللہ نے دے دی. اللہ کافر کی بھی سن لیتے ہیں، اللہ مشرک کی بھی سن لیتے ہیں. تو جب اللہ سن لیتے ہیں کافر اور مشرک کی بات، تو فلما نجاہم الی البر، جب وہ نجات دیتا ہے انہیں الی البر، خشکی کی طرف، اور اب وہ جو طوفان والی کیفیت ختم ہو گئی، اب انسان کو لگا کہ اب میں محفوظ ہو گیا ہوں. اب اور جب انسان اتنا غافل ہے، جب وہ خشکی کی طرف آ جاتا ہے سمجھتا ہے بس اب مجھے کوئی مصیبت نہیں آ سکتی. بھائی جو اللہ سمندر میں طوفان لا سکتا ہے وہ خشکی میں زلزلہ نہیں لا سکتا، وہ خشکی میں آسمان سے کوئی پتھر نہیں بھیج سکتا، وہ زمین پھٹ جائے اور انسان زمین کے اندر دھنس جائے وہ کوئی چیخ نہیں اتار سکتا، وہ کوئی عذاب کی اور کوئی صورت خشکی میں نہیں بالکل اتار سکتا ہے. جس طرح اللہ سمندر میں ہمیں طوفانوں کا شکار کر سکتا ہے، وہ اللہ ہمیں خشکی میں بھی مشکلات کا شکار کر سکتا ہے. لیکن انسان کا مزاج یہ ہے، جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے خاص طور پہ سمندر میں، تو انسان اس وقت پھر خالص اللہ کو پکارتا ہے اور صرف اللہ کو پکارتا ہے، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ اللہ کے علاوہ اوروں سے بھی مانگنے کا عقیدہ رکھتا ہے. لیکن اس موقع پر وہ کہتا ہے اس وقت تمہارے معبود تمہارے کام نہیں آئیں گے، اس وقت اگر تمہیں کوئی کام آئے گا تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کی مدد ہی تمہارے لیے کافی ہو سکتی ہے. اس وقت صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے لیے دعا کو، عبادت کو خالص کرتے ہوئے. لیکن جب اللہ انہیں نجات دے دیتے ہیں ان کے کفر اور شرک کے باوجود، جب اللہ انہیں نجات دے دیتے ہیں خشکی کی طرف، اچانک ہی وہ دوبارہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب کتنا بڑا تضاد ہے یہ عمل کا، کتنی بڑی منافقت ہے کہ مصیبت میں تو اللہ وحدہ لا شریک کو پکار لیا، اور جب ظاہری طور پر ان کے نزدیک مصیبت ختم ہو گئی، وہ کوئی ہمیشہ کے لیے تو ختم نہیں ہوئی، تو کیا کرتے ہیں؟ پھر دوبارہ شرک شروع کر دیتے ہیں، دوبارہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، دوبارہ آنکھوں میں پٹی بن جاتی ہے. اور دیکھیے بالکل اسی طرح کا تضاد ہے عقیدے کا، عمل کا. جس طرح ہم نے پیچھے ہم نے یہی تضاد پڑھا ہے توحید ربوبیت اور توحید الوہیت، کل تفصیل سے بات ہوئی کہ وہاں دیکھیں تضاد. جب رب ہونے میں، جی کیا زمین و آسمان کو کوئی اور پیدا کر سکتا ہے؟ مشرکین بھی کہیں گے بیک زبان نہیں بھئی، وہاں اللہ اکیلا ہے پیدا کرنے میں، رزق دینے میں، انعام کرنے میں، خالق مالک رازق ہونے میں.
وہاں اللہ اکیلا ہے مشرکین کے نزدیک بھی. لیکن جب عبادت کی بات آئے، یہ تو اللہ کے کام ہے بندوں کے حوالے سے، جب بندوں کی ذمہ داریاں آئیں اللہ کے حوالے سے، تو وہاں وہ پھر عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتے ہیں. یہ کتنا کھلا تضاد ہے. ایک طرف اللہ کی توحید کے اقراری ہیں وہ توحید ربوبیت کے، دوسری طرف وہ توحید کے انکاری ہیں توحید الوہیت کے. وہ بھی تضاد ہے اور یہ بھی تضاد ہے. مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب ان کی نظر میں جب مصیبت دور ہوتی ہے، کہ ان کی نظر میں مصیبت دور ہوئی، اب خشکی میں ہم آگے ہیں، اب ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، تو یہ خشکی میں دوبارہ مصیبت آ سکتی ہے. لیکن وہ اپنے تئیں مصیبت سے نکل آئے ہیں، پھر وہ غفلت اور شرک کا شکار دوبارہ ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی جو اللہ مصیبت میں کام آئے گا تو وہی اللہ، ہمیں لگ رہا وہ مصیبت نہیں ہے خشکی، وہاں بھی خوشی میں بھی وہی اللہ کام آئے گا، اور اس خشکی میں دوبارہ مصیبت آ جائے گی، وہاں بھی وہی اللہ کام آئے گا. اور اللہ نے قرآن کریم میں اس تضاد کو بڑا واضح کیا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں تم اگر غور کرو تو جو اللہ سمندر میں مصیبت میں، تم کہتے ہو اللہ ہی بچا سکتے ہیں، اب تو اگر تم خشکی میں آ جاؤ تو خشکی میں بھی تو تم کسی عذاب کا فوری شکار ہو سکتے ہو. تم رات سوتے ہوئے تم پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، جیسے میں نے ابھی کہا، اللہ معاف کرے چھت گر سکتی ہے، کوئی اور کسی قسم کی عذاب کی صورت آ سکتی ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ کی صورت آ سکتی ہے. ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ خشکی میں کیا پکڑ کی صورت آ جائے. اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں بعض صورتیں بیان کی ہیں، میں آپ کے سامنے وہ صورتیں بھی رکھ دیتا ہوں. یہ دیکھیے وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جب تم سمجھو میں مشکل میں ہوں تو تب صرف اللہ ہی تمہاری مدد کر سکتے ہیں. جب تم سمجھو میں مشکل سے نکل گیا ہوں اب تم اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارنا شروع کر دو. یہ کتنا دوغلا پن ہے. تو یہ دیکھیے اللہ نے اس دوغلے پن کو، اس تضاد کو یہاں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 68 میں، آیت نمبر 69 میں واضح کیا ہے. آیت نمبر 67 68 69 میں جب تمہیں دکھ پہنچتا ہے سمندر میں، یعنی سمندر میں دکھ پہنچنے سے کیا مراد ہے؟ طوفان آ گیا سمندر میں. ظل من تدعون الا ایاہ، تو وہ جو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے سارے تم سے گم ہو جاتے ہیں، کوئی یاد نہیں آتا اب اس وقت. نہ لات یاد آتا ہے، نہ منات یاد آتا ہے، نہ عزا یاد آتا ہے، نہ دیگر تمہارے معبود تمہیں یاد آتے ہیں. اور مشرکین کہا کرتے تھے جب سمندر میں پھنس جاتے تھے، باقاعدہ کہتے تھے، اعلان کرتے تھے کہ اب صرف اللہ کو پکارو، اس وقت صرف اللہ ہی کام آ سکتے ہیں. باقاعدہ یہ کہا کرتے تھے. کون؟ مشرکین مکہ، موحدین نہیں، مسلمان نہیں، مشرکین کہا کرتے تھے. جب سمندر میں طوفان آ جاتا تھا کہتے تھے اس وقت اخلصوا للہ، اس وقت صرف اللہ کے لیے، اللہ کو خلوص کے ساتھ پکارو، اس وقت اللہ ہی تمہاری مدد کر سکتا ہے. اور یہ بات ہم بھی کہتے ہیں. ہمارے بہت سے لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں، بدعات میں مبتلا ہیں، جب وہ کسی بڑی بیماری کا، بڑی آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں، سارے ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب اللہ کا سہارا ہی رہ گیا ہے، اب اللہ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، اب دم درود ہی ہو سکتا ہے. یہی کام مشرکین مکہ بھی کرتے تھے. جب تمہیں دکھ پہنچتا ہے سمندر میں تو گم ہو جاتا ہے تم سے جن کو بھی تم پکارتے تھے سوائے اللہ کے. فلما نجاکم الی البر، جب وہ اللہ نجات دیتا تھا تمہیں، الی البر، خشکی کی طرف، اعرضتم، تو تم اعراض شروع کر دیتے تھے. اعراض کیا؟ یعنی تم سمندر میں مصیبت میں تو تم پکے موحد ہو جاتے تھے، اور جب اللہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا تمہاری پکار کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے، تو تم پھر اس توحید سے اعراض کر کے دوبارہ مشرک ہو جاتے تھے. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان کتنا ناشکر ہے. اب ذرا اگلی آیت دیکھیں. اللہ کہتے ہیں أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، تمہاری کتنی خام خیالی ہے. تم سمجھتے ہو کہ اللہ سمندر میں ہماری پکڑ کر سکتا ہے. اگر اللہ خشکی میں تمہیں زمین میں دھنسا دے تو تمہیں کون بچا سکتا ہے اللہ سے؟ کیا تم امن میں آ گئے ہو اللہ سے کہ وہ تمہیں سمندر، وہ خشکی میں تمہیں دھنسا دے زمین میں؟ خشکی میں زمین دو ٹکڑے نہیں ہو سکتی، زمین کے اندر شگاف نہیں پڑ سکتا، تم زمین کے اندر دھنس نہیں سکتے. او یرسل علیکم حاصبا، یا اللہ خشکی میں تمہارے اوپر پتھروں کی بارش بھیج دے. قوم لوط پر اللہ نے پتھروں کی بارش بھیجی تھی، قوم عاد پر اللہ نے تیز و تند ہوا بھیجی تھی جس میں پتھر بھی تھے، کنکر بھی تھے. تو وہ ہوا تم پر نہیں اللہ بھیج سکتا، اور پتھروں کی بارش اللہ تم پہ نہیں بھیج سکتا. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، تم اللہ کے علاوہ کوئی
حاجت روا مشکل کشا نہیں پاؤ گے؟ جو اللہ سمندر میں تمہیں طوفانوں سے آشنا کر سکتا ہے وہ اللہ خشکی میں بھی تمہیں مصیبتوں کا شکار کر سکتا ہے۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری۔ اچھا پھر ایک اور چیز، اگر تم خشکی میں آ گئے ہو تو کیا تم نے ہمیشہ خشکی میں ہی رہنا ہے؟ جو تاجر ہے جس نے سمندر کا سفر کرنا ہے تو وہ ایک سمندر کے سفر میں طوفان آ گیا تو اس نے اس وقت شرک چھوڑ کر توحید صرف اللہ کو پکارا، اور جب اللہ نے اسے نجات دے دی خشکی میں آ گیا، وہ بھول گیا اللہ کو، تو کیا تمہیں دوبارہ سمندر میں نہیں جانا؟ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا تم اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں لوٹا دے دوبارہ سمندر میں؟ فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اور پھر وہ دوبارہ تمہیں سمندر کے اندر وہ تیز ہواؤں کے جھکڑ طوفان وہ تم پر بھیج دے، فیغرقکم بما کفرتم، اور پھر اللہ تمہیں تمہارے کفر کی وجہ سے سمندر میں غرق کر دے۔ کیا سمندر میں تمہیں ایک ہی دفعہ جانا ہوتا ہے، دوبارہ سمندر میں نہیں جانا؟ ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے ہمارے اوپر کوئی پیچھا کرنے والا۔ اگر اللہ تمہیں سزا دے دے پھر اس وقت تمہاری طرف سے کوئی پیچھا کرنے والا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ خشکی سمندر میں جس طرح اللہ کا حکم چلتا ہے خشکی میں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے۔ جس طرح سمندر میں طوفان آ سکتا ہے تو خشکی میں بھی طوفان آ سکتا ہے۔ جس طرح سمندر میں طوفانوں سے اللہ بچا سکتا ہے، تم مشرکین کہتے ہیں اب یہاں اللہ ہی بچائے گا اور کوئی نہیں بچائے گا، ہمارے معبود بھی نہیں بچا سکتے، تو خشکی میں بھی صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ یہ کتنی خام خیالی ہے کہ بعض مصیبتوں سے صرف اللہ ہی بچا سکتے ہیں اور باقی وقت جو ہے وہ دیگر معبود بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ موضوع قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ بیان کی ہے۔ اب یہ بات جس کو سمجھ آ گئی اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اب دیکھیے اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن، اس امت کا فرعون، اس نے کفر کیا اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوا، جنگ بدر کے موقع پر مردار ہوا۔ اس کا بیٹا بھی وہ مسلمانوں کے مخالف تھے، شروع میں لمبے عرصہ مخالفت کرتے رہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو مخالفت بہت زیادہ تھی اکرمہ بن ابی جہل کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا سب کو آزادی ہے، چند لوگوں کو آزادی نہیں ہے، چند لوگوں کو جہاں بھی پایا جائے قتل کر دیا جائے۔ ان میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے۔ فرمایا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے ساتھ بھی لٹکے نظر آ جائیں ان کو وہاں بھی قتل کر دیا جائے۔ حالانکہ خانہ کعبہ ایک حرم کی جگہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ چند لوگ انہوں نے بڑی دشمنی کی ہے مسلمانوں کے ساتھ، وہ اگر خانہ کعبہ کے ساتھ، خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لڑکے بھی نظر آئیں ان کو وہاں بھی قتل کر دیا جائے۔ تو اکرمہ بن ابی جہل بھاگ گئے اور پھر نکل گئے سمندر کی طرف، جدہ، اور جدہ کی طرف سمندر ہے، وہاں نکل گئے اور کہ پیچھا کر کے کوئی پکڑ نہ لے، مجھے قتل نہ کر دے۔ تو جب وہ نکلے تو رستے میں سمندر میں جب وہ بھاگ رہے تھے، سمندر میں کشتی میں جا رہے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اکرمہ بن ابی جہل انہوں نے اس ٹکراؤ کو محسوس کیا جو مشرکین کے ہاں موجود تھا، اور انہوں نے جب وہ بھاگے، جب فتح مکہ کے موقع پر اعلان ہوا کہ اکرمہ بن ابی جہل کو معافی نہیں ہے، اور جب وہ بھاگے وہاں سے پھر اور وہ سمندر میں سوار ہوئے کشتی میں اور پھر طوفان آ گیا، تو وہاں پھر ملاح نے کہا، عربوں کی عادت کے مطابق مشرکین تھے سب، جب ملاح نے کہا کہ اب طوفان آ گیا ہے، اب تمہیں تمہارے معبود نہیں بچا سکتے، اب صرف اللہ کو خالص طور پر پکارو، تو اکرمہ بن ابی جہل کو یہ بات بڑی محسوس ہوئی۔ اللہ نے ان کا ذہن کھولنا تھا، اللہ نے انہیں ہدایت دینی تھی، کوئی ان کی ایسی نیکی ہوگی۔ تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اس مشکل میں اگر صرف اللہ ہی میری مدد کر سکتے ہیں اور یہ لات منات عزا میری مدد نہیں کر سکتے، تو پھر خشکی میں پھر اللہ کے علاوہ یہ میری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے دل میں اللہ سے وعدہ کر لیا کہ اے اللہ، اگر آپ نے مجھے اس سمندر کے سفر سے، ویسے بھی وہ اس وقت بڑی تکلیف میں تھے، بڑی مشکل میں تھے، جان بچا کر بھاگ رہے تھے،
مشکل وقت انسان پر آتا ہے تو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے تو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اللہ اگر آپ نے مجھے اس مشکل وقت سے بچا لیا، اس مشکل وقت میں آپ ہی بچا سکتے ہیں، کوئی اور نہیں بچا سکتا، تو اے اللہ پھر اگر میں خشکی میں پہنچ گیا تو پھر خشکی میں بھی مجھے آپ ہی بچائیں گے، خشکی میں پھر میرے رب آپ ہی ہوں گے، پھر کوئی اور نہیں ہوگا، اگر آپ نے مجھے یہاں سے بچا لیا میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہی تو دعوت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن سے ہماری دشمنی ہے اتنے لمبے عرصے سے۔ مجھے یہ بات کیوں نہیں سمجھ آئی ابھی تک، اب مجھے یہ بات کیوں سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہنے لگے اے اللہ اگر آپ اس مشکل میں، اس سمندر میں مجھے آپ ہی بچا سکتے ہیں، میرے معبود نہیں بچا سکتے، تو خشکی میں پھر میرے معبود مجھے کیسے میری مدد کر سکتے ہیں؟ خشکی میں بھی پھر میرا آپ پر ہی ایمان ہوگا، میں آپ پر اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤں گا۔ اللہ نے انہیں بچا لیا سمندر میں، اور پھر وہ واپس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں، ساری اپنی زیادتیوں کا انہوں نے معافی مانگی جو بھی کیا، اور انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اور پھر وہ صرف اس وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ یہ جو دوغلا پن تھا مشرکین مکہ کا، یہ ان کو سمجھ آیا، تو اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا۔ بس جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں تو پکارتے ہیں اللہ کو، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے پکار کو یا عبادت کو۔ فلما نجاہم، پر جب وہ نجات دیتا ہے انہیں، الی البر، خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، اچانک وہ شرک شروع کر دیتے ہیں۔ نجاہم کون سا صیغہ ہے؟ نجاہم کا مطلب وہ نجات دیتا ہے انہیں کہ ہم نجات دیتے ہیں انہیں، ہم نجات دیتے ہیں، چوتھا صیغہ ہے، چودواں صیغہ تو نہیں، نجا، یہ نون اصل پہلا صیغہ واحد مذکر غائب، پہلا صیغہ فعل ماضی کا، تو یہ نون جو ہے یہ علامت مضارع نہیں ہے، نون یہ نون روٹ ورڈز کا ہے، نجات کے اندر نون شامل ہے، تو نجا فعل کا وزن ہے، فعل ماضی کا پہلا صیغہ، اس لیے ہم اس کا معنی کریں گے جب وہ نجات دیتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ، یعنی خشکی کی طرف اچانک وہ شرک شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم نجات دیتے ہیں تو پھر فلما نجینا ہوتا، تو فلما نجاہم پہلا صیغہ فعل ماضی کا، پس جب وہ نجات دیتا ہے انہیں، الی البر، خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، اچانک وہ شرک شروع کر دیتے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ کفر کریں ساتھ اس کے جو ہم نے انہیں دیا، ولیتمتعوا، اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ سمندر میں جب وہ تھے تو سمندر میں جب طوفان آیا تو انہوں نے کہا کہ اب اللہ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں، اب لات منات عزا اور ہمارے معبود ہمیں اس طوفان سے نہیں بچا سکتے، اس وقت صرف اللہ کو خالص کر کے پکارو۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب اللہ انہیں نجات دیتا ہے خشکی کی طرف، پھر وہ شرک شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں شرک کرتے ہیں؟ لیکفروا بما آتیناہم، یہ لام کئی ہے جس کو علت والا لام کہتے ہیں، یعنی وہ ان کے شرک کرنے کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اللہ ان کے شرک کا تجزیہ کر رہے ہیں، ان کے خشکی میں آ کر دوبارہ شرک کی طرف منتقل ہونے کا، لوٹ جانے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کا وہ انکار کرتے ہیں۔ ادھر حقیقت اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے، ادھر حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے۔ کیسے انکار ہے؟ کہ نعمتیں دینے والا اللہ وحدہ لا شریک، مصیبتوں سے بچانے والا اللہ وحدہ لا شریک، سمندر میں خود کہتے ہیں اللہ ہی بچا سکتا، کوئی اور نہیں بچا سکتا، تو ساری نعمتیں دینے والا اللہ اکیلا، یہ نعمتیں ہیں، مصیبتوں سے بچانے والا اللہ اکیلا، اور جب عبادت کی باری آئی تو اللہ کی ساری نعمتوں کا انکار کر کے غیروں کو شریک کر لیا، تو یہ کفر ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے، یہ ناشکری ہے اللہ کی نعمتوں کی۔ کفر کا ایک مطلب انکار ہوتا ہے، ہم عام طور پہ کفر کا معنی انکار کرتے ہیں، ویسے کفر کا اصل معنی کیا ہے؟ چھپانا۔ کفر میں انسان کیا چھپا رہا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کسان کو کافر کہتے ہیں، اس کی جمع کفار، تو کسانوں کو کفار کہتے ہیں عربی زبان میں۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، قرآن میں ہے، بارش کی مثال کہ کسانوں کو اس کی نباتات بڑی اچھی لگتی ہے، تو یہاں اللہ نے کسانوں کے لیے کیا لفظ استعمال کیے؟ عجب الکفار، کفار۔ کسان کو کیا کہتے ہیں؟ کافر، جس کی جمع کفار ہے۔ کسان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کسان زمین میں بیج بوتا ہے، گویا کہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے،
تو ایک کافر جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کا کافر ہے، اللہ کی شریعت کا کافر ہے، منکر ہے، اس کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ کسان کو اس لیے کافر کہتے ہیں وہ زمین میں بیج بوتا ہے، زمین میں بیج چھپاتا ہے، تو کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں وہ اللہ کی ساری نعمتوں کے جواب میں، جو اللہ وحدہ لا شریک کی ہے توحید ربوبیت، تو اللہ کی ساری نعمتوں کے جواب میں وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک اللہ کے شکر کو چھپا لیتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کو چھپا کر غیر اللہ کی عبادت بھی شروع کر دیتا ہے۔ گویا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ شکر کو چھپا رہا ہے، جس کو کفر کہتے ہیں۔ کفر ایک لحاظ سے شکر کا الٹ ہے۔ کفر کیا ہے؟ شکر کا الٹ ہے۔ شکر کیا ہے؟ شکر ہے قدردانی، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا، اور کفر کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کو چھپا لینا۔ تو جب نعمت اللہ وحدہ لا شریک کی ہے تو پھر قدردانی بھی جو عبادت ہے، اللہ کی نعمتوں کے جواب میں انسان اللہ کی نعمتوں کی قدر کس طرح کرتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتا ہے، کہتا ہے اے اللہ نعمتیں ساری آپ کی، تو میری ساری عبادتیں آپ کے لیے۔ یہ ہے شکر اللہ کی نعمتوں کا۔ ایک زبان سے شکر ہوتا ہے، ایک عمل سے شکر ہوتا ہے۔ تو کافر کیا کرتا ہے، مشرک کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی ساری نعمتیں جو اللہ وحدہ لا شریک کی ہیں، وہ ساری نعمتوں کے جواب میں شکر کو چھپا کر کفر کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کفر کو شکر کے بالمقابل بھی ذکر کیا ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم۔ اگر تم کفر کرو اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کی نعمتوں کو تم چھپاؤ۔ اللہ کی نعمتوں کو چھپانا کیا ہے کہ انسان نعمتیں اللہ اکیلے کی ہیں، وہ جواب میں، عبادت میں، ذبح میں، نظر و نیاز میں، خوف میں وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دے، تو گویا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا جواب جو اللہ صرف اللہ کی عبادت ہونی تھی اس کو چھپا کر غیر اللہ کو شریک کر دیا۔ تو یہ کفر ہے، اللہ کی نعمتوں کو چھپانا۔ یہاں پہ اللہ وہی بات فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مصیبت میں جب تمہیں صرف اللہ بچا سکتے ہیں اور اللہ نے تمہیں خشکی کی طرف اللہ لے آیا، اب تم نے جب خشکی میں آ کر دوبارہ شرک شروع کر دیا تو تم نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کو چھپا لی، اس کے شکر کو تم نے چھپا لیا۔ تم نے اب جب نعمتیں ساری اللہ کی تھیں، مصیبت سے صرف اللہ نے نکالا تھا سمندر میں، تو خشکی میں پھر آ کر تم نے اللہ کے ساتھ دوبارہ اور شریک کر دیے، تو گویا کہ تم نے تب اللہ کی نعمت کو تم نے چھپا کر تم نے اللہ کے شکر کو چھپایا، ایک اللہ کی عبادت کو چھپایا، اور تم نے اللہ کی عبادت کے ساتھ اوروں کو شریک کیا۔ تو یہ اس کو آپ چھپانا کہہ لیں، اس کو آپ کفر کرنا، انکار کرنا کہہ لیں۔ تاکہ وہ انکار کریں گے، تاکہ وہ چھپائیں ساتھ اس کے جو ہم نے انہیں دیا۔ یعنی اب دیکھیں یہاں بھی وہی انداز ہے، جب نعمتیں اللہ کی ہیں تو پھر ریٹرن جواب میں غیر اللہ کو کیوں ہو رہا ہے خشکی میں؟ مشکل سے تو اللہ نے نکالا تھا، اب یہ تو مشرک بھی کہہ رہے ہیں کہ سمندر میں ایک اللہ نے نکالا ہے سمندر کی مصیبت سے۔ جب ایک اللہ نے نکالا ہے تو خشکی میں جا کر پھر غیر اللہ کیوں آگے؟ تو یہ چھپا لیا شکر کو، یہ انکار ہو گیا اللہ کی نعمتوں کا۔ اصل میں مشرک سب سے زیادہ اللہ کی نعمتوں کا منکر ہوتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا انکار یہ نہیں ہے کہ وہ کہ نہیں اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں، نہیں، اللہ کی نعمتوں کا انکار یہ بھی ہے وہ کہ اللہ کے ساتھ فلاں نے بھی نعمت کیا، لہٰذا مجھے فلاں کا بھی عبادت کرنی ہے، مجھے فلاں کی بھی نظر و نیاز دینی ہے، مجھے فلاں کے لیے بھی ذبح کرنا ہے، مجھے فلاں سے بھی ڈرنا ہے، فلاں بھی حاجت روا ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے۔ یہ سب اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا انکار صرف یہ نہیں اللہ نے کوئی نعمت نہیں کی، نہیں، اللہ کی نعمتوں کا انکار یہ بھی ہے کہ نعمتیں سارے اللہ کی اور جواب میں عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر دیا، یہ بھی اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے، یہ بھی اللہ کی نعمتوں کو چھپانا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی توہین ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے تاکہ وہ چھپائیں یا تاکہ وہ انکار کریں ساتھ اس کے جو ہم نے انہیں دیا، ولی یتمتعوا، تاکہ وہ فائدے اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ دنیا میں مگن ہو کر اگر انہوں نے کوئی غور نہیں کرنا کہ ساری نعمتیں تو اللہ کی تھیں، بس ان کو اپنے دنیاوی فائدوں سے غرض ہے، اور اب تو ٹھیک ہے فائدے اٹھاتے رہیں، پھر فسوف یعلمون، عنقریب یہ جان لیں گے، عنقریب دنیا کی حقیقت اور ان کے شرک کی حقیقت اور ان کی یہ کفر کی حقیقت
یہ ان کے سامنے واضح ہو جائے گی موت کے وقت، قبر میں، آخرت میں. وہ وقت دور نہیں ہے، عنقریب یہ جان لیں گے. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا کہ بے شک ہم نے بنایا حرم آمنا، امن والا. ہم نے بنایا، کس کو بنایا؟ یعنی مکہ کو، اس جگہ کو جس میں یہ رہتے ہیں. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنایا ان کے شہر کو یعنی مکہ کو، کیا بنایا؟ حرما آمنا، ایک حرم کی جگہ. حرم کس کو کہتے ہیں؟ ایک عزت والی جگہ جس میں شکار کرنا بھی حلال نہیں ہے، جس میں کسی کو تنگ کرنا بھی حلال نہیں ہے. جو ایک حرم کی جگہ ہے، ایک حرمت والی جگہ ہے. حرم ایک تعظیم کی جگہ کو بھی حرام کہتے ہیں. الشہر الحرام، حرمت والے مہینے یعنی عظمت والے مہینے. مکہ المکرمہ یا البلد الحرام، حرمت والا شہر. تو کیا اور نہیں یہ دیکھتے کہ ہم نے بنایا یعنی مکہ کو حرما آمنا، ایک ایسا حرم جو امن والا ہے. یہ اللہ کا انعام ہے. اللہ نے ان کے شہر کو حرمت والا شہر بنایا مکہ کو، اور اللہ نے مکہ کو امن والا شہر بنایا. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ ان کے ارد گرد سے. ان کے ارد گرد جو علاقے ہیں طائف کے اور دیگر علاقے، وہاں لوٹ کھسوٹ عام ہے. جاہلیت میں یہ چیزیں عام تھیں، لیکن اللہ نے جاہلیت میں بھی مکہ کو اور مکہ کے لوگوں کو اس قتل و غارت سے بچا رکھا تھا. اور یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان تھا، یہ سراسر اللہ کا احسان تھا. اور اللہ کے اس احسان سے کون مستفید ہو رہے تھے؟ مکہ کے باسی. کیوں؟ خانہ کعبہ کی بدولت، خانہ کعبہ کی وجہ سے. تو اللہ کا احسان تھا، صرف اللہ وحدہ لا شریک کا احسان تھا اہل مکہ پر. اللہ کہتے ہیں کہ تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کے دیگر ہزاروں لاکھوں انعامات کی طرح ایک یہ انعام بھی تھا تم پر کہ اللہ نے تمہیں امن والا حرم تو تمہارے لیے بنایا تھا. تمہارے شہر کو تمہارے ارد گرد لوگ اچک لیے جاتے تھے، یعنی ان کی جان اور مال محفوظ نہیں تھے. تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کی اس نعمت کے جواب میں انہیں اللہ کی توحید الوہیت کا اظہار کرنا چاہیے تھا. عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی کرنی چاہیے تھی. نظر و نیاز صرف اللہ کو دینی چاہیے تھی. اللہ کے نبی جو اللہ نے مبعوث کیے تھے اس نبی کو مان لینا چاہیے تھا. اللہ کی وحی کو کا اقرار کرنا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ افبالباطل یؤمنون، کیا پس باطل پر یہ ایمان لاتے ہیں؟ وبنعمت اللہ یکفرون، اللہ کی نعمت کا یہ انکار کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو یہ چھپاتے ہیں. باطل پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ کفر و شرک، نافرمانیاں، غیر اللہ کی عبادتیں، یہ سب چیزیں باطل ہیں. انکار اللہ رسول کا، اللہ کی وحی کا، یہ سب چیزیں باطل پر ایمان لاتے ہیں. وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمت کا یہ انکار کرتے ہیں. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو گھڑے اللہ پہ جھوٹ. او کذب بالحق لما جاء، یا جھٹلائے حق کو جب اس کے پاس آ جائے. دو سب سے بڑے ظالم ہیں. ایک سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. اللہ پہ جھوٹ باندھنے کی کئی صورتیں میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. ایک اللہ پہ جھوٹ باندھنے کی صورت یہ ہے کہ انسان دین میں کوئی ایسی بات شامل کر دے جو دین میں شامل نہ ہو. یہ اللہ پہ جھوٹ ہوتا ہے. دین میں بدعات خرافات شامل کر دے، شرک کر رہا ہو سری، وہ کہ میں تو عین اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں تو بزرگوں کی تعظیم کر رہا ہوں، جس طرح عیسائی کہتے تھے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہم تو اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں. جی، یہ اولیاء اللہ کو ماننا ہے کہ انہیں خدا بنا دیا جائے؟ اگر یہی اولیاء اللہ کو ماننا ہے تو پھر یہود و عیسائیوں میں کیا خرابی تھی؟ وہ بھی اپنے علماء کو، اپنے احبار کو، حضرت عزیر کو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. تو یہ اللہ پہ جھوٹ ہے. یا اللہ پہ جھوٹ یہ ہے کہ کوئی شخص نبی نہ ہو اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتے جھوٹا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. یا پھر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کے پاس حق آ جائے تو حق کا انکار کر دے. نبی آ جائے، نبی کا انکار کر دے. نبی سے بڑا حق کیا ہوگا؟ وحی آ جائے قرآن کی صورت میں، سنت کی صورت میں، تو اس وحی کا انکار کر دے. کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی جائے، وہ اپنے تعصبات کے پیچھے لگ کر وہ قرآن کی آیت کو چھوڑ دے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اپنے مسلک کے پیچھے لگ کر قرآن و حدیث کو چھوڑ دینا، یہ بھی حق کو جھٹلانا ہے.
الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا؟ یہ کافر لوگ ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑا کفر ہے، سب سے بڑا ظلم ہے یہ، اللہ پہ جھوٹ باندھنا، اور حق آ جائے تو حق کا انکار کر دینا۔ تو کیا ایسے ظالموں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ ایسے ظالموں کے لیے تو سب سے پہلے ٹھکانہ ہے جہنم کا۔ بڑی یعنی دھمکی ہے اور بڑی وعید ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہم میں، فینا ہم میں یعنی ہمارے راستے میں، لنہدینہم سبلنا، البتہ ہم ضرور راہ دکھلائیں گے انہیں اپنے رستوں کی۔ تو جو لوگ سخت کوشش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اللہ کے دشمنوں سے، اپنے نفس سے، شیطان سے، تو جو لوگ جہاد کرتے ہیں، جو لوگ جہاد کر کے اللہ کی بات مانتے ہیں، ہمارے بارے میں، ہمارے راستے میں وہ جہاد کرتے ہیں، یا جہاد سے مراد اصل میں وہ قتال والا جہاد نہیں ہے کیونکہ یہ مکی صورت ہے، تو یہاں جہاد سے مراد کیا ہوگا؟ ہم میں جہاد کریں، ہمارے راستے میں جہاد کریں، تو یہاں جہاد سے مراد اپنے نفس کے ساتھ جہاد، نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، سخت کوشش دین کو غالب کرنے کی۔ تو جو لوگ یہ کام کریں تو ہم انہیں سیدھے راستے دکھائیں گے، ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ ساتھ ہیں نیکوکاروں کے، نیکوکاروں کے ساتھ اللہ ہیں۔ المحسنین، محسن نیکی کرنے والا، احسان سے ہے، جو احسان کرنے والا اللہ اس کے ساتھ ہے۔ احسان سے کیا مراد ہوتا ہے؟ احسان سے مراد ایک تو اسلام کے مختلف درجے ہیں، ایک ظاہری درجہ جس کو اسلام کہتے ہیں، ایک دل کا درجہ ہے، دل کے اعمال جس کو ایمان کہتے ہیں، اور ایک ایمان سے بھی اوپر کا درجہ ہے اعلیٰ ترین اخلاص، کہ انسان اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو یہ کیفیت پیدا کرے کہ جیسے اللہ اسے دیکھ رہے ہیں، جس کو احسان کہتے ہیں۔ تو محسنین سے مراد اس احسان کے درجے پر فائز ہونے والے، یعنی جو کام بھی کریں خالص لوجہ اللہ، مخلصین لہ الدین، یہ ایمان سے بھی بڑا درجہ ہے، یہ سب سے بڑا درجہ ہے، جس کے بھی دو درجے ہیں۔ ایک درجہ کہ انسان اللہ کی کوئی بھی کام کرے، انسان سمجھے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو یہ سمجھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان کا درجہ ہے جو سب سے بڑا درجہ ہے۔ تو محسن سے مراد اس میں اصل چیز کیا ہے؟ اخلاص، انتہا درجے کا اخلاص، ہر کام صرف اللہ کے لیے ہو، نہ لوگوں کا شکریہ، نہ لوگوں سے کوئی جزا۔ اور اسی طرح احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان عام روٹین سے بڑھ کر نیکی کرنے کو احسان کیا۔ کسی نے آپ سے اچھا سلوک کیا ہے، آپ جواب میں اس کے برابر اچھا سلوک نہ کریں، اس سے بہتر اچھا سلوک کریں۔ کسی نے قرض دیا ہے، قرض دینے والوں کو یہ تقاضا نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے زیادہ ملے، لیکن جواب دینے والا اچھے طریقے سے قرض واپس کرے، جتنا قرض لیا ہے اس کو زیادہ کر کے واپس کرے۔ قرض لینے والے کا تقاضا نہ ہو تو سود بن جائے گا، لیکن جواب دینے والا، فلاں نے مجھ سے نیکی کی تھی، مجھے اس سے زیادہ اچھا جواب دینا۔ جیسے قرآن میں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا، کوئی تمہیں تحفہ دے تو تم اس سے اچھا تحفہ دو، یا کم از کم اس سے تحفے کو لوٹا دو۔ یہ بھی احسان ہوتا ہے۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، یعنی کسی نے نیکی کی ہے تو جواب میں نیکی سے بڑھ کر نیکی کرنا۔ اور پھر یا پھر احسان سے مراد کوئی بھی نیکی۔ تو احسان کے مختلف معنی ہیں، تو یہاں کوئی بھی معنی ہو سکتا ہے۔ اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، اس میں ہر نیکی کرنے والے بھی آ سکتے ہیں، اس میں عام دین سے عام عمل کرنا، عام عمل نہیں نیکوں کے، عام لوگوں سے بڑھ کر نیکی کرنا۔ کسی نے آپ سے نیکی کی ہے، آپ اس کے جواب میں بڑھ کر نیکی کریں، کوئی آپ سے برا کرے آپ اس کے جواب میں صلہ رحمی کریں، یہ بھی احسان کا معنی ہو سکتا ہے۔ اور احسان کا معنی وہ خالص اخلاص والا معنی، وہ جو اسلام کے اوپر ایمان کا درجہ ہے اور ایمان سے اوپر احسان کا درجہ ہے، وہ احسان بھی یہاں مراد ہو سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔